على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر تاجدار عرب و عجم، مالک حل و حرم، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، دائی حلیمہ کے پیارے، آمنہ بی کی آنکھوں کے تارے، ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، وہ نبی کہ اگر انگلی کا اشارہ کریں تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا کرتے ہیں. وہ نبی کہ پالنے میں جھولا جھولیں، دائی حلیمہ گود میں کھلائیں، آسمان میں چمکنے والے چاند کو اپنی انگلی کے اشاروں پر ہلا دیا کرتے ہیں. وہ نبی کہ اپنا لعاب دہن سوکھے کنویں میں ڈال دیں تو پانی نکل آئے. وہ نبی کہ اگر لعاب دہن کھارے پانی کے کنویں میں ڈال دیں تو پانی میٹھا ہو جائے. وہ نبی کے لعاب دہن اگر حضرت حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیں تو قیامت تک حسین کو پیاس نہ ستائے. وہ نبی کہ اگر اپنی انگشت مبارکہ پانی میں ڈال دیں تو انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. وہ نبی کہ اگر اشارہ کر دیں اور حکم کر دیں تو پیڑ اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر آپ کے قدموں پر سجدہ کرتا نظر آئے، اور اس پیڑ کے ہر ایک پتے سے کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند ہوتی نظر آئیں. وہ نبی کہ اگر چاہیں تو عرب والوں کو کلمہ پڑھائیں، وہ نبی کہ اگر چاہیں تو عجم والوں کو کلمہ پڑھائیں، وہ نبی اگر چاہیں تو بو جہل کی بند مٹھی میں کنکروں کو کلمہ پڑھائیں، وہ نبی اگر چاہیں تو مکہ والوں کو کلمہ پڑھائیں، اور اگر چاہیں تو مدینہ والوں کو کلمہ پڑھائیں، اور اگر چاہیں تو ہند والوں کو کلمہ پڑھائیں، اور اگر مہربانی فرما دیں تو ہند میں اپنی اولاد خواجہ معین الدین کو روانہ فرمائیں، اور اگر محبت فرمائیں تو جنت مدینے میں اور جنت کا دروازہ اجمیر میں بھجوائیں. ذرا بلند آواز میں اور بلند آواز میں. وہ نبی کہ جس کی حکمرانی زمین میں تحت الثری تک ہے اور جس کی روانی عرش اعظم عرش معلیٰ تک ہے، اسی نبی کی بارگاہ میں جہاں ادنا آئے تو اعلیٰ بن جائے، اگر غلام آئے تو امام بن جائے،
اگر غلام آئے بادشاہ بن جائے، وہ نبی کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اس نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے علم بردار نے اپنے علموں کو نبی آخر الزماں کے قدم ناز پر رکھ دیا اور کہا زمانے کے اندر، جہان کے اندر کوئی بادشاہ ہے تو وہ ایک ہی بادشاہ ہے جسے محمد عربی کہا جاتا ہے۔ اس نبی کی بارگاہ میں چلیں کہ وہ نبی جو مکہ المکرمہ میں رہے، مدینہ میں آرام فرما ہے، لیکن اس نبی کے لیے یہ محتاج نہیں کہ وہ ہر مومن کے سینے میں رہا کرتے ہیں، ہر مومن کے سینے میں بسا کرتے ہیں۔ میں نے مانا تجھ میں ضرور رہتے ہیں، میں نے مانا تجھ میں ضرور رہتے ہیں، اے جنت میں نے مانا تجھ میں ضرور رہتے ہیں، حور و قصور رہتے ہیں، مگر آ اور طواف کر میرا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ذرا بلند آواز میں کہہ دو، تقریر سننی ہے آپ حضرات کو، ابھی شروعات نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی نہیں پڑھا ہے، تقریر ابھی دور ہے، لیکن اگر سننا چاہتے ہیں تو جذبہ ایمان رکھنا پڑے گا، ایمان کا جذبہ رکھنا پڑے گا۔ ہماری اس محفل میں بیٹھے ہوئے تعارف کرا دوں، غازی پہلوان صاحب موجود ہیں۔ آپ کی اس محفل میں مجھے بتائیے سب سے زیادہ عمر والا کون ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی 68۔ سبحان اللہ۔ دعا کرتا ہوں اگر مدینہ دیکھ آئے ہیں تو دوبارہ اللہ دکھائے، اور نہیں دیکھا ہے تو ضرور دکھائے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 82 سال۔ سبحان اللہ۔ آپ تقریباً یہی کہیں، لیکن غازی پہلوان صاحب گھنٹہ گھر کے قریب سے آئے ہیں اور ان کی محبتیں ہیں کہ یہ میرا بیان سننے یہاں تشریف لائے، ان کی عقیدت اور محبت ہے، اور میں ان لوگوں پر بڑا سوچتا ہوں، ذہن میں خیال آتا ہے جو گھروں میں نوجوانی کے عالم میں اس عمر میں آرام کر رہے ہیں اور جلسگاہ تک آنے کی، جن کو سعادت نہیں ہوتی، اور کیوں کر ہوگی، ارادے لاکھ بنتے ہیں، بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ جب خواجہ کے دربار میں بغیر بلائے نہیں جا سکتے تو محفل سید ابرار میں بغیر بلائے کیسے آ سکتے ہیں؟ لہٰذا میرا یقین یہ ہے کہ وہاں بغیر بلائے نہیں جا سکتے، یہاں بھی بغیر بلائے نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ تمامی حضرات اپنے مقدر پر ناز کرو کہ آپ کا پروانہ سید الانبیاء کے دربار سے بھیجا گیا ہے، وہاں سے آپ کو بلاوا آیا ہے۔ لہٰذا بہت بڑی بڑی عمر کے لوگ الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ غازی پہلوان صاحب کی عمر 101 برس ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ابھی بھی محنت کرتے ہیں اور توانا ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں فقیری لائن کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فقیری میں سے کچھ فقیری اس غریب کو بھی عطا فرما دے، اور میری عمر میں سے کچھ عمر اللہ انہیں عطا فرما دے۔ آئیے نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں پھر لوٹ کر چلتے ہیں، وہ نبی کہ اگر چاہیں تو بے زبان کو زبان عطا فرما دیں، بغیر بولنے والے کو بولنے والا بنا دیں، اور وہ جس کا نام جہنم پر لکھا ہوا ہو وہاں سے مٹا کر اس کو جنتی بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ اسی نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سید الانبیاء بنایا، سید الملائکہ کا تاج جبرائیل امین کو دیا، اور وہ تاج جبرائیل امین نے میرے نبی کے قدموں پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی نبی کی بارگاہ میں درود و سلام جھوم جھوم کر پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहि वबारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान अज़ीम की जिस आयत मुबारका को मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, इसको ढूंढने के लिए आपको कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। निस्फ़ कुरान 15 पारे हैं और 15वें पारे के अंदर पहली ही आयत सूरह असरा, सूरह बनी इसराइल और सूरह सुबहान इसका नाम है। कहिए सुबहान अल्लाह। सूरह बनी इसराइल और सूरह सुबहान। सूरह सुबहान, सुबहान लफ्ज़ जो है पाक है वो ज़ात, अल्लाह ताला का नाम, उसकी सिफत, सिफ़ात इलाहिया में से एक सिफत है। और अरब वालों ने इससे पहले ये नाम कभी सुना ही नहीं था। कहिए सुबहान अल्लाह। कभी नहीं सुना था सुबहान। लिहाजा जब ये आयतें नाजिल हुई तो अरब वालों का एतराज़ यही था कि हम उसको कैसे अपना खुदा मान लें कि जिसका नाम हमने पहले कभी सुना ही नहीं है। ये तो नाम ही नया है, ये तो सुबहान नाम ही नया है। अल्लाह ने इस नाम को बाकी रखा था कि जब मेरा मेराज वाला नबी दुनिया में आएगा तो उसे ही ये नाम अता किया जाएगा। सुबहान अल्लाह। कुरान अज़ीम में 41 मरतबा लफ्ज़ सुबहान आया है। कहिए सुबहान अल्लाह। और इसका दूसरा नाम बनी इसराइल। कुरान अज़ीम में बनी इसराइल 40 मरतबा आया है। कहिए सुबहान अल्लाह। और तीसरा नाम सूरह असरा, सुबहानल्लज़ी असरा, असरा, ये नाम लफ्ज़ असरा पूरे कुरान में ढूंढते रह जाओ, इसके अलावा कहीं दूसरी जगह आया ही नहीं है। ज़रा बुलंद आवाज़ से कह दो। ये वो कीमती नुकात हैं जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं और इधर उधर से नहीं मिलेंगे। कुरान अज़ीम में लफ्ज़ असरा दूसरी जगह आया ही नहीं है, सिवाय यहाँ के ताकि कोई अपने जहन में बदगुमानी न फैला ले कि शायद असरा किसी और के लिए भी आया होगा, कहीं और भी रब ने कराया होगा, किसी और को भी सैर पर भेजा होगा या बुलाया होगा। नहीं नहीं, बुलाने वाला वाहिदुल क़हार रब्बुल इज़्ज़त रब्बे रहमान है और जाने वाली ज़ात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जो महबूब खुदा है, बुलाने वाला भी एक है और जाने वाला भी एक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। मेराज का दूल्हा हमारा नबी, मेराज का दूल्हा, मेराज का दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना बुलाने वाले का कोई जवाब है, ना जाने वाले का कोई जवाब है। बुलाने वाला भी लाजवाब है और जाने वाला भी लाजवाब है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाकी है उसे। समी माना सुनना, बसीर माना देखना। सुनता इंसान है, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, उलमा भी सुनते हैं, मुफस्सिरीन भी सुनते हैं, मुफक्किरीन भी सुनते हैं और ताबईन, तबा ताबईन, सहाबा भी सुनते हैं, अइम्मे मुज्तहिदीन भी सुनते हैं, अंबिया भी सुनते हैं। हर एक का सुनना अलग अलग है। आप कहें मैं सुनूं आमने सामने, अगर आप घर पे कहें तो कोई दूसरा अपने घर पर ना सुनेगा। अगर मैं घर पर कहूँ कोई दूसरा अपने घर पर ना सुनेगा। सुनने की अपनी अपनी ताकतें, कुव्वतें हैं। यहाँ रब फरमाता है इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बेशक यहाँ शक को दूर किया जा रहा है। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनता और देखता है। हमारा सुनना ये है कि नबी जो कलाम
لائیں، نبی پر جو نزول ہو وحی کا صحابہ تک پہنچے، صحابہ سے تابعین، پھر تبع تابعین تک پہنچے، پھر ائمہ تک پہنچے، پھر ہم تک پہنچے، بغیر وسیلہ کے نہ پہنچے، وسیلہ در وسیلہ پہنچے۔ لیکن میرے نبی کی وہ شان ہے کہ وہاں رب فرماتا ہے اور میرے نبی اسے سن لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا نزول ہوا، رب فرماتا ہے قرآن عظیم کے متعلق کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن، ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر جبل پہاڑ پر نازل کیا جاتا، لرأیتہ، خوف خدا سے لرز جاتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اور اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے کہ سورہ الحمد کی پہلی آیت سے والناس کی آخری آیت تک نازل ہو رہی ہے، اور نبی جیسے تھے ویسے ہیں، بلکہ آپ کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، اور اتنا اضافہ ہوتا ہے، اے محبوب قرآن یہاں تم تک بھیجا جاتا ہے، جبرائیل لے کر آتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم روبرو دیدار بھی کر لو، اور رب جو فرمائے وہ اپنے کانوں سے سن لو، تاکہ قرآن میں نازل کیا جائے انہو هو السمیع البصیر۔ یہی وہ نبی ہے جو بے شک سنتا ہے جو رب اسے سنانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تقریر شروع نہ ہوئی ہے، آپ اطمینان سے بیٹھیں، ابھی بیان آپ کو سننا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ابھی لطف کی بات آئے گی اور تقریر کا مزہ بھی آئے گا۔ ابھی آپ کو قرآن عظیم کی جو آیت ہے اس کے کچھ نکات آپ تک پہنچا رہا ہوں، تاکہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، سنی علماء قرآن کی بات نہیں کرتے، تو آج قرآن آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ظاہر فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، اور یہ آنکھ کے اندھے کہتے ہیں نبی معراج پر نہیں گئے۔ ہمیں یقین ایسے ہوتا ہے کہ تم کوئی اور نہیں بلکہ ابو جہل کے خاندان سے ہو، کیونکہ اس نے بھی سن کر یہی کہا تھا کہ میں نہیں مانتا آپ پر معراج ہوئی۔ تم ابو جہل والے ہو، ہم ابو بکر والے ہیں۔ تم ابو جہل کی پیروی کرتے ہو، ہم ابو بکر کی پیروی کرتے ہیں۔ وہاں ابو جہل نے انکار کیا، یہاں تم انکار کرتے ہو۔ وہاں ابو بکر نے تصدیق کی، یہاں ہم تصدیق کرتے ہیں۔ نہ میں نے معراج کو دیکھا، نہ میرے باپ نے دیکھا، لیکن جانتے ہیں کہ نبی گئے ہیں، رسول پاک گئے ہیں، اور جب ابو بکر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے تو یہ امتی بھی تصدیق کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لفظ سبحان آپ نے سمجھ لیا، سبحان الذی اسرا۔ اب اسرا چند باتیں سن لیں، پھر انشاءاللہ تعالی بیان آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اسرا، اسرا کا معنی سیر کرانا، سریون سے بنا ہے، اور سفر اور سیر میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے تمہیں یہاں سے پشچم بنگال جانا ہے تو انسان گھبرا جائے گا، اتنا لمبا سفر 3 دن 4 دن کیسے میں کروں گا، کیسے پہنچوں گا۔ اور کہہ دیا جائے کہ تمہیں سائیکل سے جانا ہے تو یہی دم آخر ہو جائے گا، کہاں پشچم بنگال ہے اور کہاں یہ بندہ ہے۔ تو سفر جو ہوتا ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ تجھے ایفل ٹاور دکھانے لے جا رہا ہوں تو خوش ہو جائے گا کہ اگر ایفل ٹاور جانا ہے تو ٹکٹ بھی پلین کا بنایا ہوگا، اور جانے کے لیے ہوٹل بھی اچھا کیا ہوگا، سواری بھی اچھی ملے گی۔ تو سیر اور سفر میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا اسرا، اپنے محبوب کو میں نے سیر کرائی، سبحان اللہ۔ سفر نہ کرایا، سیر کرائی، اور سیر کہاں سے کہاں تک؟
मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, पहला किबला मस्जिद अक्सा, काबा, बैतुल्ला, वहाँ से यहाँ तक सैर कराई। वहाँ पर सिर्फ हज हुआ करता था और ये सुजूद गाह थी, दोनों में फ़र्क है। सुजूद गाह तक पहुँचाया, जहाँ हज होता था वहाँ से पहुँचाया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुँचाया, सैर कराई। अब सैर कराने में कराने वाला कौन है और करने वाला कौन है? कराने वाला वो है जिसने ये कायनात बनाई है और करने वाला वो है जिसके लिए ये कायनात बनाई है। सुभान अल्लाह। जाहिर ये हो रहा है कि ए महबूब, कायनात मैंने बनाई, तुम्हारे लिए बनाई, लेकिन अभी दिखाया नहीं है, क्योंकि नबूवत का ये 11वां साल है, लिहाजा दरमियानी साल है। और कुरान अजीम के दरमियानी पारे यानी 15वें पारे में इसका जिक्र आया है, और दरमियानी रात में यानी रात को 12 बजे के बाद बुलाया गया है, और दरमियानी महीना यानी रजबुल मुरज्जब में बुलाया गया है। लिहाजा ए महबूब, अब मैंने जब ये कायनात बनाई है और तुम्हारे लिए बनाई है, तो अब तुम्हें सैर भी करा देता हूँ कि मैंने हरम क्यों बनाया है, मैंने हजम क्यों बनाया है, मैंने मस्जिद अक्सा क्यों बनाई है, तहतुस सरा क्यों बनाया है, अर्श आज़म क्यों बनाया है, सातों आसमान क्यों बनाए हैं, जन्नत क्यों बनाई है। ए महबूब, जो कुछ बनाया है वो सब तुम्हारे लिए बनाया है। पूछने वाले ने पूछा, ए जिब्राइल, तुमने हजरत आदम को देखा, आदम की आदमियत को देखा, हजरत नूह को देखा, उनकी कश्ती को देखा, हजरत इब्राहिम को देखा, उनकी खुल्लत को देखा, हजरत इस्माइल को देखा, उनके ज़िबा होने को देखा, तुमने यहया को देखा, तुमने ज़करिया को देखा, तुमने तमाम अंबिया को देखा। ए जिब्राइल, बताओ सबसे बेहतर किसको पाया? जिब्राइल जवाब देते नजर आते हैं, ना आदम को पाया, ना ईसा को पाया, ना मूसा को पाया, जैसा मैंने मोहम्मद अरबी को पाया है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए सा न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बुजुर्गों से आजम, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है। रब ने फरमाया असरा, सैर कराए, और कुरान में एक ही जगह आया। पूरा कुरान पढ़ डालो, दूसरी जगह न मिलेगा, क्योंकि रब ने भेजा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? रब ने जब किसी और को ऐसी सैर कराई ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मरतबा, और रूहुल बयान में आता है 34 मरतबा, और तफसीर जलालैन में भी आप देख सकते हैं, तफसीर अजीज़ी में, तफसीर कबीर में देख सकते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मरतबा मेराज अता फरमाई। कितनी मरतबा? 30 मरतबा। लेकिन वो तमामी मेराजें जो थी वो रूहानी थी, जिस्म साथ न गया, रूह गई। अल्लाह के नूर के दीदार किए, और नबी के लिए नूर के दीदार करना क्या मुश्किल काम है? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से पूछो, आप फरमाते हैं मैंने 100 मरतबा अल्लाह के नूर के दीदार किए हैं। ज़रा बुलंद आवाज़ में 100 मरतबा हम उन्हीं की तकलीद करते हैं, और इरादा रखते हैं कि जब हमारा इमाम अल्लाह के नूर को देख सकता है तो उस इमाम की इक्तिदा करने वाला ये उम्मती भी देख सकता है। लेकिन देखने के लिए वो बसीरत चाहिए, वो बसारत चाहिए जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों को अता फरमाई है। सुबहानल्लज़ी असरा, रातों रात सैर कराई। अब ताज्जुब की बात है, रातों रात, भला सैर भी कोई रात में कराता है? अगर किसी को सैर करानी हो, तफरी करानी हो, कहीं घुमाने ले जाना हो, तो दिन के उजाले में लेकर जाएगा। चलो आज तुम्हें ताजमहल दिखाते हैं, तो रात में तो ताला मिलेगा, वहाँ क्या दिखाएगा? दिन में ही ले जाना पड़ेगा। अगर दुनिया की कोई अजीब व गरीब चीज़ दिखानी हो तो दिन में लेकर जाएगा। लेकिन
وقت شاہد ہے 26 اور 27 تاریخ کی درمیانی رات کو، یعنی اسی رات کو جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. سبحان اللہ. رات میں کرائی اور 27 تاریخ تھی، 26 اور 27 کے درمیان کی رات، یہی رات. تو تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں کرائی، ٹھیک ہے دن میں نہ کرائی تو چاند کی چاندنی میں ہی کرا دیتا، 14ویں رات کو اپنے محبوب کو بلا لیتا، لیکن نہیں، 27 تاریخ تعجب کی بات ہے اس رات کو بلایا. 26 اور 27 کے درمیان جب نہ چاند نظر آ رہا ہے اور سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب چکا ہے، اب سورج کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، چاند بھی چھپ چکا ہے، پھر کون سی ایسی روشنی تھی جس روشنی کو ظاہر کرتے ہوئے نبی آخر الزماں کو تحت الثری تک دکھایا گیا، عرش اعظم تک بلایا گیا، معراج کا دولہا بنایا گیا، اپنے قریب بلایا گیا. اے سمجھنے والے سمجھ لے، یہ وہ نور ہے کہ جس نور کو نہ چاند کی چاندنی کی ضرورت ہے، نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، بلکہ حقیقت تو اس سے بھی ورا الورا ہے کہ میرا محبوب وہ ہے کہ جس کے نور سے ہی چاند بھی چمک رہا ہے اور جس کے نور سے سورج بھی چمک رہا ہے. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی یوں عرض کرتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. میں کہتا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. راتوں رات سیر کرائی. اس نبی کو کسی نور کی ضرورت ہی نہ تھی، بلکہ یہ خود ہی نور ہے، نورن علی نور ہے. بیعبدہ، اپنے بندے کو. یہ بھی سمجھ لیں، زیادہ تفسیر نہ کروں گا کیونکہ اگر تفسیر میں ہی ہم لگ گئے تو صبح کے 4 بج جائیں گے اور تقریر شروع بھی نہ ہوگی، صرف تفسیر ہی آپ سنتے رہیں گے. بیعبدہ، اپنے بندے کو. اب جب سیر کرائی تو بات تو بڑی عجیب ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. آج تک ایسا کسی نبی کو نہ ملا. 29 معراجیں ہمارے نبی کو جسمانی نہیں روحانی ہوئی اور ایک معراج جسمانی ہوئی، اور یہ معراج جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی وہ کسی نبی کو نہ ہوئی. تو اتنی عجیب بات میں نبی کو سردار الانبیاء بتایا جا رہا ہے اور پھر عبد کہا جا رہا ہے کہ بندے کو معراج کرائی. تعجب کی بات ہے. کہا جاتا کہ میں نے اپنے نبی کو معراج کرائی، میں نے اپنے رسول کو معراج کرائی، سید الانبیاء کو معراج کرائی، خاتم النبیین کو معراج کرائی، بات سمجھ میں آتی. لیکن یہاں فرمایا بیعبدہ، اپنے بندے کو. تعجب کی بات ہے. تو یہ ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. تفسیر نعیمی میں دیکھ لیجئے، تفسیر کبیر میں دیکھ لیجئے، تفسیر روح البیان، تفسیر جلالین میں، کسی بھی تفسیر کے اندر دیکھ لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا اپنا بندہ، میں نے اپنے بندے کو راتوں رات معراج کرائی. اب تعجب کی بات ہے یہاں بندہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر بندہ نہ کہا جاتا تو صاحب ایمان شک میں پڑ جاتا کہ ہو نہ ہو اتنا عروج اللہ نے دیا، کہیں یہ خدا تو نہیں، کہیں یہ خدا تو نہیں. کیونکہ جو سفر معراج ہے وہ عقل سے ورا ہے. ابھی حضرت علامہ مولانا منظور عالم صاحب سے بہترین خطاب آپ سماعت کر رہے تھے. جہانگیر عالم صاحب بہت محبت رکھتے ہیں، علامہ عبدالعزیز صاحب، تمام علماء کرام جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑی محبت رکھتے ہیں. بہت اچھا آپ بیان کر رہے تھے کہ نبی جب معراج سے تشریف لائے تو 27 تاریخ تھی، اور جہاں تک میں جانتا ہوں تفسیر روح البیان نے اس کا ذکر کیا کہ خانہ کعبہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاشت کی نماز کے موقع پر، یعنی سورج
आफताब तुलू होकर 1 घंटा गुजर चुका था, तब मेरे नबी ने ऐलान फरमाया। उस मौके पर 27 अहले अरब के सरदार और 27 मुहाजिरीन मौजूद थे और 27वीं रात को ही अल्लाह ने मेराज कराई थी। सुभान अल्लाह। अब जैसा आपने समाअत किया कि उन 27 ने सवाल पूछे अबू जहल के कहने पर कि बताओ तुम अगर अक्सा तक गए हो, सीढ़ियाँ कितनी थी, खंबे कितने थे, दीवारें कैसी थी, फर्श कैसा था, दरख्त कैसे थे। अब यहाँ मैं आया हूँ, आप हजरात तकरीर सुनने आए, मैं तकरीर करने आया तो मैं सीढ़ियाँ गिनता हुआ थोड़ी आया, सीढ़ियाँ कितनी लगाई हैं, यहाँ खंबे कितने लगे हुए हैं, यहाँ शामियाना कैसा है, यहाँ क्या क्या है, उनकी गिनतियाँ थोड़ी ना रजिस्टर में कोई करेगा। लेकिन मेरे नबी की शान वराउल वरा है, वराउल वरा है, वराउल वरा है। रब ने फरमाया ए महबूब ये सवाल तुमसे कर रहे हैं और जवाब परवरदिगार आलम देता नजर आएगा। सवाल आपसे हो रहा है, जवाब रब्बे कदीर देगा। पूछते हैं तो बता दो, जिब्राइल मेरे हबीब को दिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी को जिब्राइल क्या दिखाएं, ये भी एक समझने की बात है। समझ लीजिए, समझ लीजिए, जिब्राइल क्या दिखाएं। जिब्राइल का तो वजूद ही बाद में है, पहले मेरे नबी को रब ने बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके सदक़े में बनाया है वो मेरे नबी की ज़ात है। सुभान अल्लाह। जिसके लिए बनाया है वो मेरे नबी की ज़ात है। सुभान अल्लाह। जिसके वास्ते बनाया है वो मेरे नबी की ज़ात है। सुभान अल्लाह। और जिसके नूर से बनाया है वो मेरे नबी की ज़ात है। सुभान अल्लाह। अब जब इसके लिए बनाया, इसके वास्ते बनाया, इसकी वजह से बनाया, तो दूसरा क्या जवाब देगा? मेरे नबी खुद जानते हैं मस्जिद अक्सा कैसी है, मस्जिद अक्सा में कितनी मीनारें हैं, मस्जिद अक्सा में कैसा मिंबर है, मस्जिद अक्सा में कैसी दीवारें हैं, मस्जिद अक्सा में कैसे दरख्ते हैं, मस्जिद अक्सा में कैसी सीढ़ियां हैं। बल्कि जिब्राइल ने वो जाना जो मेरे नबी ने बताया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सफ़र मेराज की बात है। बी अब्दिही, एक जुमला तो आपने समझ लिया, इसलिए बी अब्दिही फरमाया कोई खुदा ना जान ले। और असल ईमान की बात अब सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसको सुनने से पहले बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है आप दिल जमाई से सुन रहे हैं और होश में सुन रहे हैं, बेहोश होकर नहीं सुन रहे हैं। जुमला सुन लीजिए, बिअब्दिही, इसलिए बंदा फरमाया कोई खुदा ना समझ ले, लेकिन रब ने फरमाया मैंने सैर कराई, किसी और को ना कराई। पूरा कुरान उठाकर देख लो, एक एक आयत को 10 नहीं 1000 मरतबा पढ़कर देख लो, कहीं असरा आएगा ही नहीं। क्योंकि सैर इसी नबी को कराई है, किसी दूसरे को कराई ही नहीं, और जैसे इसको कराई किसी और को कराई ही नहीं। रब ने फरमाया बिअब्दिही, अपने बंदे को। तो अब बताया जा रहा है ए नादान, तू इस नबी को अपने जैसा ना समझ लेना, अपने जैसा बंदा ना समझ लेना। तू बंदा है, ये नबी है, लेकिन यहाँ बंदे बंदे में भी तमीज़ की जा रही है। अब बताया जा रहा है तू कैसा बंदा है और ये कैसे बंदे हैं। तू ऐसा बंदा है, तू अगर सो जाए तुझे होश ना रहे, तू अगर जग जाए तुझे ख्याल ना रहे, तू अगर चलने लगे तेरे पैर थक जाएं, तू अगर गुफ्तगू करे कोई सुनने वाला ना मिले, तू अगर सुने कोई कहने वाला ना मिले। तेरी बंदगी अलग है, तू बंदा अलग है। ये बंदे कुछ और हैं, ये मदीने में कहते हैं और यहाँ हिंद का मुसलमान सुन लिया करता है। सुभान अल्लाह। ये मक्का में ऐलान करते हैं और सारी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद हो जाता है। तू बंदा कुछ और है, ये बंदे कुछ और हैं। तू जमीन पर रहता है और यहीं मर जाता है, ये जमीन पर रहते हैं और अर्श पर बुलाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तू बंदा कुछ और है, ये बंदे कुछ और हैं। अपने
اپنے جیسا بندہ نہ سمجھ لینا، بلکہ جب سمجھے اگر خود کو بندہ تو انہیں افضل البندہ، سب بندوں میں افضل بندہ سمجھنا کہ ان کے جیسا بندہ رب نے دوسرا بنایا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے بی عبدہ۔ اور اسی لفظ پر اگر گفتگو ہو اور بات ہوتی رہے تو یہ رات تو یوں ہی مکمل ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، لیکن آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ معراج عروج سے ہے، عروج بلندی سے ہے۔ آج ہم صاحب مزار کے آستانے پر بیٹھ کر ذکر معراج مصطفیٰ سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، بلکہ یہ خوشبختی اللہ نے عطا فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی رات کی برکت سے اللہ تعالی ہماری شفاعت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، کیونکہ زندگی بھر کے کوئی اعمال ہمارے لازمی نہیں قابل قبول ہوں، اور کوئی گارنٹی لینے والا ایسا دنیا میں نہ ملے گا جو کہہ دے کہ میں اپنی عبادت کے بل پر جنت میں چلا جاؤں گا۔ ہرگز نہیں کوئی ہو سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا عابد ہو جائے، کتنا ہی بڑا زاہد ہو جائے، مہربانی رب کی رہے گی اور شفاعت مصطفیٰ کی رہے گی تبھی جنتی ہوگا، اور فیضان اولیاء کرام کا ہوگا۔ لہٰذا آج ہم اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھ کر معراج مصطفیٰ کا ذکر سماعت کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے معراج فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، آپ نے امامت فرمائی، اور امامت کے لیے حضرت آدم بھی موجود تھے، حضرت یحییٰ اور زکریا بھی موجود تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی موجود تھے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی تھے، ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے۔ بتاؤ تو صحیح، کیا امامت کا مادہ حضرت آدم میں نہ تھا، حضرت یحییٰ میں نہ تھا، حضرت زکریا میں نہ تھا، حضرت زکریا سلیمان علیہ السلام میں نہ تھا؟ بے شک یہ تمام انبیاء اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان سے بڑھ کر تو کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا، ان سے اچھا کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا، ان سے افضل کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا، ان سے بہتر کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا۔ جبرائیل نے اذان پڑھی، اب امامت کا موقع آیا، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، اے آدم تم امامت کر لو، اے یحییٰ تم امامت کر لو، اے زکریا تم امامت کر لو، اے ابراہیم تم چلے جاؤ، اے نوح تم چلے جاؤ، اے ادریس تم چلے جاؤ۔ لیکن نہیں، آج کسی کی مجال نہیں جو مصلی امامت پر پہنچ جائے، کیونکہ آج تو اعجاز کی بات ہے، آج تو بلندی کی بات ہے، آج تو معراج کی بات ہے۔ وہی جائے گا جسے رب معراج دے گا، جسے رب عروج دے گا۔ اب عروج کسے دیا جا رہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ، عروج اسی نبی کو دیا جا رہا ہے جسے نبیوں کا سردار بنایا گیا ہے، جسے رسولوں کا تاجدار بنایا گیا ہے۔ اب سب نبی کھڑے ہوئے ہیں، اسریٰ کی رات کو مشتاق تھا مصلی تیرے پائے ناز کا، مشتاق تھا مصلی تیرے پائے ناز کا، اور میں بند کر دوں جھاڑنا اپنے مکان کو، جو گھر میں آئے گردہ تیرے پائے ناز کا، جو گھر میں آئے گردہ تیرے پائے ناز کا۔ سارے نبی کھڑے ہیں۔ اذان جبرائیل امین نے دی ہے کہ جس کی صدا اگر مشرق سے پکاریں تو مغرب تک پہنچتی ہے، شمال سے پکاریں تو جنوب تک پہنچتی ہے، تحت الثریٰ سے پکاریں تو عرش اعظم تک پہنچتی ہے۔ آخر جبرائیل سے صدا دلانے کی کہاں ضرورت تھی؟ وہاں انبیاء سب موجود تھے، جو نماز میں آئے تھے سب موجود تھے، ایک بھی نبی باہر نہیں، سب وہیں موجود ہیں۔ تو پھر اذان اتنی بلند جو مشرق سے مغرب تک پہنچے، شمال سے جنوب تک پہنچے، تحت الثریٰ زمین کے آخری حصے سے عرش اعظم تک پہنچے، آخر ایسی اذان کیوں دلائی گئی؟ اس لیے دلائی گئی، اے جہاں والوں سمجھ لو، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اونچے پجامے پہن کر گھومیں گے، لمبا کرتا پہن کر گھومیں گے، اور تسبیحاں ہاتھ میں لے کر کمر کے پیچھے لٹکا کر گھومیں گے، جو تسبیح کا ادب نہ جانتے ہوں گے، جو قرآن کا ادب نہ جانتے ہوں گے، جو امام کا ادب نہ جانتے ہوں گے، جو اولیاء کا ادب نہ جانتے ہوں گے، جو انبیاء کا ادب نہ جانتے ہوں گے۔ یہ اذان
تمام مخلوقات کے لیے دلائی جا رہی ہے. جو حاضر ہیں وہ بھی سن لیں اور جو غائب ہیں وہ بھی سن لیں. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم محفل میں موجود نہ تھے ورنہ امام بن جاتے. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تحت الثری سے عرش اعظم تک اعلان ہو گیا. آؤ نماز پڑھ لو، اور اگر امام بنے گا تو سید الانبیاء بنتے نظر آئیں گے، تاجدار انبیاء بنتے نظر آئیں گے، سرور انبیاء بنتے نظر آئیں گے. ایسے نبی نماز پڑھائیں گے کہ اب ان سے افضل کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت حافظ فاروق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر صرف اور صرف انہی الفاظ کی تفسیر بیان کی جائے جن پر ابھی گفتگو ہو رہی ہے تو یہ رات تو یوں ہی نکل جائے گی. میرے نبی کی شان وراء الورا ہے، بلند و بالا ہے، افضل و اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کا سردار بنایا اور عروج عطا فرمایا. واقعہ تو بہت مفصل ہے اور میرے جیسے ایک نہیں 1 کروڑ لوگ بھی بیان کریں، 1 کروڑ علماء بھی بیان کریں تو بھی واقعہ معراج مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب نے اپنے حبیب کو شان ہی ایسی عطا فرمائی ہے جو کبھی بلند ہوتی ہی رہے گی، کبھی کم ہونے والی نہیں ہے. ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اب زمانہ گزرتا جائے گا، ذکر بلند ہوتا جائے گا، زمانہ بڑھتا جائے گا، ذکر بلند ہوتا جائے گا، جیسے جیسے وقت نکلے گا ذکر بلند ہوتا جائے گا. یہ ذکر کرنے والا تو وہیں رہ جائے گا اور ذکر تو وہاں پہنچ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دربار میں موجود ہیں، لہٰذا بغیر کسی ولی کا ذکر کرے بات مکمل کرنا یہ میری نظر میں اہانت ہوگی. لہٰذا تفسیر نعیمی کے اندر ذکر کیا گیا. حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی کتاب فوائد الفواد کے اندر اس کا ذکر فرمایا، معراج نبی کا. سبحان اللہ. اور اس کی خصوصیت بیان فرمائی. ارے نادان تو روڈ پر گھوم کر نبی کی توہین بیان کرتا ہے اور اللہ کے ولیوں نے بادشاہت کو اپنے قدموں میں لا کر نبی کی تعریفیں بیان کی ہیں. سبحان اللہ. کہاں تو ہے اور کہاں وہ اللہ کے ولی ہیں، تعریفیں بیان کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تعریف بیان کی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. بھلا اللہ تعالیٰ ایسا مرتبہ بھی کسی کو دے سکتا ہے تو بے شک دے سکتا ہے، وہ نبیوں کے تاجدار ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، نبی آخر الزماں رب کے حضور حاضر ہوئے. اب ایک حدیث سن لیجئے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. کہیے سبحان اللہ. کتاب الایمان اور حدیث ارکان اسلام. بنی الاسلام علی 5 عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ابن عمر عبداللہ ان کا نام تھا. یہاں ابن عمر سے اس روایت کا ذکر کیا گیا ہے. بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 8 ہے. اور نزہۃ القاری شرح بخاری میں آپ اس کی شرح دیکھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتہ، اس شہادتہ کو 3 قرأتوں سے بیان کیا گیا ہے، اسی لیے میں تھوڑا سا رکا. پہلی قرأت شہادتہ، دوسری قرأت شہادتی اور تیسری قرأت شہادتو. 3 لفظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. شہادتہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،
اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینا، وَالْحَجِّ اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اے صاحب ایمان مسلمانوں، اپنے اعمال کو سمجھو، اپنی زندگی کو سمجھو، اپنی بندگی کو سمجھو۔ ادھر ادھر کی خرافات جو دنیا میں ہو رہی ہیں ان پر نظر نہ ڈالو، بلکہ سمجھو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف گواہی میں نہ گھوم جانا۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ بھول جاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں، انہیں پتہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا ہے، جبکہ اس کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ یہ بنیاد اسلام ہے۔ بخاری شریف سماعت کی ہے آپ نے، صحیح بخاری، قرآن عظیم کے بعد اگر کسی چیز کا مرتبہ ہے تو صحیح بخاری کا مرتبہ ہے، اس کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کی حدیث آپ نے سماعت کی ہے، صحیح بخاری کی۔ اور عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر کی حدیث، ابن عمر کی حدیث، وہ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس صحابی بیان فرماتے ہیں، میں نے صحابہ میں ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ دنیا کو دیکھا ہے، یعنی دنیا میں جڑے ہوئے دیکھا، دنیا سے لگے ہوئے دیکھا، لیکن جیسا میں نے ابن عمر کو دیکھا اور عمر کو دیکھا ایسا کسی دوسرے کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے صحابی رسول ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، دنیا سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے سوائے دین کے۔ حضرت عمر، ابن عمر، دونوں صحابی اور ایسے پاکیزہ صحابی، جتنی تعریف کریں اگر اس پر ہی گفتگو ہو تو پورا بیان ہو جائے۔ حضرت ابن عمر کی تھوڑی سی تعریف سن لیجئے تاکہ میرا بھی ایمان تھوڑا تازہ ہو اور آپ کا بھی زندہ ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، سننے سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز میں سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بچپنے میں ہی ایمان لے آئے۔ جنگ احد کے موقع پر آپ کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ آپ چلنا سیکھے تھے، اور ایمان کا جذبہ، صاحب ایمان مسلمانوں آج سن لو ایمان کسے کہتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دی لیکن ایمان نہ سمجھ سکے ایمان کیا ہے۔ ابن عمر کو دیکھو، ابھی چلنا سیکھے ہیں، اور جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا موقع جب قریب آیا، چھوٹی سی تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ میں جانے لگے۔ سبحان اللہ، چھوٹی سی تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ میں جانے لگے۔ صحابہ نے دیکھا تو جنگ کے مارکے کو بھول گئے اور ابن عمر کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ، چھوٹی سی عمر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، شمشیر ہے چھوٹی سی، اور جنگ احد میں جانے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا انہیں روکو، انہیں روکو، ورنہ دشمن اپنے سر کو نہیں بچا پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جذبہ دیکھ کر میرے نبی مسکرا دیے۔ وہ حضرت ابن عمر کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 5 چیزیں، پہلا گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث کہیے سبحان اللہ۔ ان 5 چیزوں کو اگر زندگی میں پکڑ لیا تو پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، کسی بابا کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی دنیا کے اندر اہلکار کی ضرورت نہیں۔ ہاں وہ تمامی لوگ لازمی ہیں، امام بھی ضروری ہے، پیر بھی ضروری ہے، تعویذات بھی ضروری ہیں، ان پر بھی کبھی انشاءاللہ تعالی آپ گفتگو سنیں گے، لیکن بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ان کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ جب آپ
دین اسلام کی پانچوں چیزوں کو مانو گے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو رسول اعظم سے جڑے ہوئے صحابہ پر بھی ایمان لے آؤ گے، سبحان اللہ، اور صحابہ سے جڑے ہوئے تابعین پر بھی ایمان لے آؤ گے، پھر تبع تابعین پر بھی ایمان لے آؤ گے، پھر آپ ائمہ پر بھی ایمان لے آؤ گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اولیاء پر بھی ایمان لے آؤ گے، پھر جو امام آپ کے لیے نماز پڑھا رہا ہے اس پر بھی ایمان لے آؤ گے۔ آپ کا ایمان چلتا آ جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا، اور جب جب نماز پڑھو گے تب تب یاد آئے گا کہ یہ نماز بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ نماز بہت اعلیٰ چیز ہے۔ آخر میں چل رہے ہیں ہم سفر معراج میں، اور بہت قیمتی گفتگو آج میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ غالباً یہ بات آج تک آپ نے زندگی میں نہ سنی ہوگی جو میں اب بتانے جا رہا ہوں، لہٰذا کان کھول کر سنیے، ہوش و حواس میں سنیے، اور قیمتی گفتگو ہے، ہوش کے ساتھ رہیے، ہوش کے ساتھ زندگی کو گزاریے اور ایمان کو مضبوط کیجیے۔ جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے اور محبتوں کی بات آتی ہے تو ایک ایسے صحابی ہیں جنہیں عبادلہ اربع کہا جاتا ہے، 4 صحابی ہیں عبداللہ کے نام کے، اور ان کا مرتبہ بہت بڑا بتایا گیا۔ ایک عبداللہ ابن عمر جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ ایک اور عبداللہ ہیں جو عبادلہ اربع کے اندر شامل ہیں، وہ عبداللہ کون ہے؟ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اور ان کا ذکر اگر آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ واقعی میں ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے امام کی کیسی تائید کرتے ہیں، کیسی اقتدا کرتے ہیں، اور اپنے امام کو کیا سمجھتے ہیں، اپنے پیر کی کیسی تائید کرتے ہیں، اور پیر کو کتنا جانتے ہیں اور کتنا سمجھتے ہیں اور کتنے ان کے قرب میں رہتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے نبیوں کو کیسا سمجھتے ہیں اور کتنا قرب رکھتے ہیں۔ پوچھئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایسے صحابی رسول میرے نبی نے خود ان کا نام رکھا ہے صاحب نالین، کہیے سبحان اللہ۔ ان کا ایک نام اور ہے صاحب سر، سر کا معنی رازدار، ان سے زیادہ نبی کا کوئی دوسرا رازدار نہیں تھا، ذرا بلند آواز میں۔ ان کا نام ایک اور ہے صاحب سواک، صاحب نالین، صاحب سواک، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور محبت اس قدر تھی کہ آج کل کے مقتدی نہ امام کی کر سکتے ہیں، نہ کوئی مرید اپنے پیر کی کر سکتا ہے، اور حقیقت میں صحابہ نے کر کے بتایا۔ ابھی میں نے وہ حدیث پڑھی ہے اور بخاری شریف کے اندر اس کا ذکر نزہۃ القاری شرح بخاری میں بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں تعریف در تعریف کی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ نبی نے ان کا نام صاحب نالین کیوں رکھا۔ ان کی آستینیں جو تھی بہت بڑی تھی، اتنی لمبی آستینیں رکھتے تھے، اور کیوں رکھتے تھے جب آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کی محبت میں رکھتے تھے۔ محبت میں کیوں رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت میں جایا کرتے، صحابہ کرام کے گھر جایا کرتے ان کو نوازنے کے لیے۔ دعوت میں یہ معنی نہ سمجھ لینا جو آج کل کے دنیاوی لوگ کر رہے ہیں، دعوت کا معنی یہ ہے کہ مرید کا گھر بس ہو جائے کام، ایسا نہیں۔ نبی کریم جب دعوت پر جاتے تھے تو مرید کو یعنی صحابہ کو نوازنے کے لیے جایا کرتے تھے، دعوت کھانے کے لیے نہیں جاتے بلکہ اس کی زندگی سنوارنے کے لیے جاتے تھے۔ نبی پاک جب جاتے دروازے پر اندر داخل ہو جاتے، تمام صحابہ اندر جاتے، یہ صاحب سر، صاحب سواک، صاحب نالین دروازے پر رک جاتے۔ جب دعوت مکمل ہو گئی یہ بھی آ گئے، باہر آئے، تمام صحابہ نے اپنی اپنی جوتیاں دیکھ لی، پہن لی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں غائب۔ کہیے سبحان اللہ، جوتیاں غائب۔ ایک چھوٹی سی بات یاد آئی، آج کے اس دور کے اندر ایک واقعہ میں نے سنا تھا
اس کو ذکر الہی سے نہ جوڑنا چاہیے، بلکہ دنیاوی معاملات جو ہو رہے ہیں اس سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے۔ کیا واقعہ تھا، ایک پیر صاحب دعوت میں گئے اور ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گئے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں، مرید بھی کر رہے ہیں، سب لوگ لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کرتے 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 پیر صاحب کو خیال آیا کہ جوتی تو ابھی خرید کر لایا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دوسرا دبا کر چل جائے۔ پیر صاحب نے سوچا اب کیا کروں، ذکر تو چھوڑ نہیں سکتا اور جوتی کو جانے نہیں دے سکتا، ذکر کیسے کیا جائے اور جوتی کو کیسے بچایا جائے؟ تو آپ نے ترکیب لگائی، لا الہ الا اللہ، 5 روپے میں ابھی خریدی لا الہ الا اللہ، 5 روپے میں ابھی خریدی لا الہ الا اللہ۔ اب مرید تھوڑا ہوشیار ہوا کہ پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، 5 روپے میں ابھی خریدی، خیال آیا ہاں ابھی تو لے کر آئے، 5 روپے میں ابھی خریدی، نظر میں رکھیو الا اللہ، اب ذکر بدل دیا، لا الہ الا اللہ سے الا اللہ پر آ گئے، 5 روپے میں ابھی خریدی، نظر میں رکھیو الا اللہ، 5 روپے میں ابھی خریدی، نظر میں رکھیو الا اللہ۔ مرید جواب دیتا ہے ٹھیک ہے پیر صاحب سمجھ گیا، 5 روپے میں ابھی خریدی، نظر میں رکھیو الا اللہ، فکر نہ کیجیو بغل میں دب رہی الا اللہ، فکر نہ کیجیو بغل میں دب رہی الا اللہ۔ مرید نے بھی جواب دے دیا، پیر کا بھی کام ہو گیا، مرید کا بھی کام ہو گیا، یعنی کہ جوتی بغل میں دبا رکھی ہے، فکر کی بات نہیں ہے، اب ذکر میں لگے رہو۔ یہ آج کے دور، آج کے ماحول کی بات آپ تک پہنچائی ہے، اس کو ذکر الا اللہ سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ ہاں اب آئیے تو اس بات کا لطف اور آ جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، تمام صحابہ موجود ہیں، سب کی جوتیاں مل گئی، نبی کی غائب ہیں، حضرت صاحب نالین، صاحب سر، صاحب سواک اپنی لمبی آستینوں سے جوتیاں نکالتے ہیں اور نبی کے قدموں کے نیچے رکھ دیتے ہیں، سبحان اللہ، ذرا بلند آواز میں کہو ایسا کون پیر ہوگا اور کون مرید ہوگا جو اس کی تلقین کرے گا؟ لیکن میرے نبی نے منع نہ فرمایا، اے صحابی گناہ کر دیا، شرک کر دیا، بدعت کر دیا، بھلا جوتی کو کوئی آستین میں رکھتا ہے، بلکہ میرے نبی مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا یہ صاحب نالین ہے، یہ جانتا ہے کہ اس جوتی کی قدر یہ ہے کہ یہ فرش پر رہتی ہے اور جب پڑتی ہے تو عرش پر جاتی ہے، سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی جوتی ہے، کسی اور کی جوتی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر صحابہ کا ذکر کیا جائے، ان کی محبتوں کا ذکر کیا جائے، ان کی تعریفیں کی جائیں، تو ان سے بڑھ کر کوئی ادب والا نہ ملے گا، ان سے بڑھ کر کوئی چاہنے والا نہ ملے گا، ان سے بڑھ کر کوئی ماننے والا نہ ملے گا، ان سے بڑھ کر کوئی پیکر نہ ملے گا، ان سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا نہ ملے گا، ان سے بڑھ کر کوئی عاشق نہ ملے گا، اور میرے نبی کے جیسا کوئی معشوق نہ ملے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نبی کی شان ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اس حدیث کی، یعنی حدیث ایمان اور حدیث ارکان اسلام، کتاب الایمان میں اس کا ذکر ہے، حدیث نمبر 8، اور یہ جو 8 نمبر میں بتا رہا ہوں یہ انٹرنیشنل ہے، یعنی جس طرح قرآن عظیم میں 6666 آیتیں ہیں، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چل جاؤ، پہلی نمبر آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، پورے ورلڈ میں، اور ایسے ہی 7 آیتیں سورہ فاتحہ میں ہیں اور 8ویں آیت الف لام میم، پورے ورلڈ کے اندر۔ ایسے ہی حدیث میں پہلی حدیث الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی، اور 8ویں حدیث یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے، سبحان اللہ، ذرا بلند آواز میں کہہ دو، 8ویں حدیث یہی ہے، پورے ورلڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، پوری دنیا میں۔ لہٰذا بس یہ آخری کڑی جو میں نے حدیث بیان کی، اور معراج سے اس کا کیا تعلق؟ قرآن زمین پر آیا، زمین بمانا ہمارے نبی پر نازل ہوا، سبحان اللہ، اور حج یہی دنیا میں فرض ہوا، زکوٰۃ یہی فرض ہوئی، روزہ یہی فرض ہوا۔ انسان کے جسم میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم بظاہر ہے، روح باطن ہے۔
जिस्म हमेशा दिखता है, रूह कभी नहीं दिखती। लेकिन रूह के बिना जिस्म बेकार है, मुर्दार है, कुछ नहीं है। जो दिखने वाला है वो बेकार है और जो नहीं दिखता वो कारगर है। जो दिखने वाला है वो किसी काम का नहीं और जो बेदेखे है, जो अनदेखा है, जो बातिन है, जो छुपा हुआ है वो कारगर है। जिस्म मिट्टी से बनाया गया और ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया। रूह अर्श आज़म पर बनाई गई। रूह कहाँ बनाई गई? अर्श आज़म पर बनाई गई। और जिस्म मिट्टी से बनाया गया। अब ये दोनों अलग चीज़ हो गई, एक पूरब एक पश्चिम, एक ज़मीन एक अर्श, एक फर्श एक अर्श। दोनों का मिलन कैसे हो? दोनों कैसे मिले? रूह अर्शी, जिस्म फर्शी, अल्लाह ने दाखिल कर दी। अब जो रूह अंदर है ये मजबूरी में है, बराए मजबूरी बैठी हुई है। ये खुशी से नहीं है, ये बराए मजबूरी है। जो लोग साहिब ईमान हैं वो जानते हैं औलिया किराम का उर्स क्यों मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि जब तक दुनिया में रहें दीदार मुस्तफ़ा से महरूम, लेकिन जब कब्र में जाएं तो मेरे नबी के नूर के दीदार करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए उनका उर्स मनाते हैं क्योंकि वो उरूज पर पहुंच गए हैं। उरूस बमाना उरूज है, बुलंदी पर पहुंच गए हैं क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार कर लिए हैं। लिहाजा जिस्म फर्शी है, रूह अर्शी है। तमाम कवानीन अहकाम इस्लाम ज़मीन पर आए, लेकिन जब नमाज की बारी हुई रब ने फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा, ए महबूब आपको सैर कराई जाए और नमाज का तोहफा ज़मीन पर न दिया जाए बल्कि अर्श पर बुलाकर अता किया जाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अर्श पे बुलाकर दिया जाए, मेराज में दिया जाए। जो किसी नबी को न मिला वो आपको अता किया जाए, जो किसी उम्मत को न मिला वो आपकी उम्मत को दे दिया जाए। हर उम्मत ये चाहती रही कि हमें फला मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, लेकिन किसी उम्मत को ये ना मिला कि उनको मेराज मिल जाए। ए नबी आपको भी मेराज है, आपकी उम्मत को भी मेराज है। आपकी मेराज तो ये है कि आप अर्श आज़म पर पहुँचे हैं, रब के नूर के दीदार किए हैं, और उम्मत की मेराज ये है अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज नमाज है। ये जब नमाज पढ़ लेंगे इनकी मेराज हो जाएगी। अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेराज उम्मती की है। आपकी मेराज तो ये है कि अर्श पर आपको बुलाया गया और हम कलाम हुए। अब बंदा तो आजिज़ है, ये तो कासिर है, इसके बस में कुछ नहीं। न इसकी तिलावत सही है, न ज़बान सही है, न ख़याल दुरुस्त है, न जिस्म दुरुस्त है, फिर भी खड़ा है ना तवा है। ए परवरदिगार तेरा नाकारा बंदा तेरी बारगाह में खड़ा है, भला इसको कैसे मेराज हो जाएगी। हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तो तुम अपने अंदर इतनी ताकत ले आओ कि जब नमाज पढ़ो तो अल्लाह के नूर के दीदार हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ख्याल कर लो, ऐसा तसव्वुर कर लो, हम रब को नहीं देख सकते लेकिन हमारा रब हमें देख रहा है। सुभान अल्लाह, हमारा रब हमें देख रहा है। कम से कम ऐसा ख्याल कर लो। और जब तुमने ये ख्याल कर लिया कि हम इमाम हैं तो इन मुक्तदियों के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे, अगर हम मुक्तदी हैं तो इमाम के लिए नहीं पढ़ रहे, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे, किसी को जताने के लिए नहीं पढ़ रहे। ए परवरदिगार आलम, बंदा आजिज़ है, तेरी बारगाह में हाजिर है, और तू तो कदीर है, तू अलीम है, तू खबीर है, तुझे पत्ते पत्ते की खबर है, जर्रे जर्रे की खबर है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह की वो ज़ात है जो बंदे के कल्ब
की रगे जान से ज्यादा करीब है। जब तू इतना करीब है तो मेरी नमाज को भी देख रहा है, मेरे ख्याल को भी देख रहा है, मेरे तसव्वुर को भी देख रहा है, मेरे जहन को भी देख रहा है, मेरी रियाजत भी देख रहा है, मेरी इबादत भी देख रहा है, मेरी तिलावत भी ये देख रहा है। मैं तो आजिज हूँ, ए परवरदिगार आलम, मेरे कल्ब में जो ख्यालात आ रहे हैं तू उन्हें भी देख रहा है। मेरी आजिजी पर न जा, मेरी इनकिसारी पर न जा, अपने करम के तुफेल इस बंदे के सजदों को कबूल फरमा ले, इस बंदे की इबादतों को कबूल फरमा ले। जब बंदा ऐसी नमाज पढ़ लेगा, जिस रोज़ उसने ऐसी इबादत कर ली, जिस रोज़ उसने ऐसी नमाज पढ़ ली, तो समझ लो उस हदीस का जवाब मिल गया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। मेराज क्या है? मेराज ये है कि जब बंदा ये सोचे, ये ख्याल करे कि अल्लाह इस बंदे से कुछ कलाम करे। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कुरान अजीम में आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलीम बनाया, कलाम करते थे रब से और अल्लाह जवाब देता था, अल्लाह भी कलाम करता था। लेकिन अब हम ना तो कोहे तूर पर जा सकते, न ऐसी इस्तिताअत कि हम नबी हों, न ऐसी बुलंदी के हम रसूल हों, फिर हम कैसे रब से कलाम करें और रब हमसे कैसे कलाम करे? भला रब हमसे कैसे कलाम करेगा? तो जब बंदे को ये ख्याल हो कि रब हमसे कुछ कलाम करे, तो उसे चाहिए बंदे को कि वो कुरान की तिलावत करे। जरा बुलंद आवाज में कहो, अगर ये चाहे कि अल्लाह कुछ कलाम करे तो कुरान की तिलावत करे। ये अल्लाह का कलाम है, सुभान अल्लाह। और किससे है? बंदे से है। और बंदा कोई भी हो, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नबी, कोई भी बंदा हो, या अय्युहन्नास, हर इंसान के लिए ये कलाम है, रब का कलाम है। तो जब आम इंसान के लिए कलाम है, तो जो उस रसूल का और उस अल्लाह का कलमा पढ़ता है उसके लिए कलाम क्यों ना होगा? बेशक कलाम होगा। अल्लाह ताला का कलाम पढ़े, जब ये सोचे कि रब कुछ कहे, और जब ये सोचे कि मैं अपने रब से कुछ कहूँ, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह कलाम करे, अगर ये सोचे तो कुरान की तिलावत करे। और जब ये ख्याल आए कि मैं अपने रब से कुछ कहूँ, कुछ इल्तिजा करूँ, तो क्या करना चाहिए? तो बंदे को नमाज पढ़ना चाहिए। कहिए सुभान अल्लाह। रब की बात अपने तक लाने के लिए कुरान की तिलावत करो, और अपनी बात रब तक पहुंचाने के लिए नमाज का एहतमाम करो। जब तुम कुरान की तिलावत करोगे तो रब का कलाम तुम तक आएगा, और जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी इल्तिजा तुम्हारे रब तक चली जाएगी। यही बंदे की मेराज है। लिहाजा अल्लाह ने अपने हबीब को नमाज अता फरमाई जो मेराज में मिली। अब हमें चाहिए कि हम भी एहतमाम करें, नमाज पढ़ें। और मेराज के सफ़र का असल मकसद बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए नमाज है कि नहीं है? क्योंकि मेराज में तोहफा हमारे लिए सिर्फ नमाज का आया है, दूसरे तोहफे ना आए। आखिरी जुमले सलाम के समात कर लें, क्योंकि बहुत सारे एतराज़ात सलाम पर दुनिया भर में हैं। लिहाजा जो लोग कम उम्र के हैं, अभी उन्हें ज़िंदगी देखनी है, लोगों के जवाबात देने हैं। जब मेराज में मेरे नबी तशरीफ़ ले गए, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए, तो फिर रब की बारगाह में अर्ज़ किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कहिए सुभान अल्लाह। ये तशहुद में पढ़ा जाने वाला एक कलाम है जो कुछ जुमलों से मिलकर बना है, और कैसा पाकीज़ा कलाम है। जब नबी रब की बारगाह में हाजिर हुए तो रब की तारीफ़ें बयान की। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम इबादतें, रियाजतें उस पाकीज़ा खुदा के लिए कि जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। यहाँ तारीफ़ें बयान की गई 3 जुमलों में, अत्तहियात वस्सलावात वत्तय्यिबात। जब रब की बारगाह से जवाब मिला तो मिला, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातु। 3 बातें रब की बारगाह में रखी गई, अत्तहियात वस्सलावात वत्तय्यिबात, और 3 जवाब दिए गए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि
वबरकातु, अस्सलामु अलैका वरहमतुल्लाहि वबरकातु। वहाँ अत्तहियात वस्सलावात वत्तय्यिबात, 3 तारीफ मेरे नबी ने रब की और जवाब ने रब ने नबी की मोहब्बत में 3 जुमले अता किए, जिसमें पहला जुमला अस्सलाम। कहिए सुभान अल्लाह। हम तो उसी की पैरवी कर रहे हैं, उसी की पैरवी कर रहे हैं। हम नबी नहीं बल्कि जिसने नबी को पैदा किया उस खुदा की पैरवी कर रहे हैं। नबी ने तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात कहा था, जवाबन रब ने अस्सलामु अलैका कहा था, ए नबी तुम पर सलाम हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। और जिस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ है, नबी को इल्मे गैब नहीं, रब ने वही फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए गैब बताने वाले नबी तुम पर सलाम हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातु, और रहमतें और बरकतें हों। लिहाजा हमें समझ लेना चाहिए, अगर नमाज में वाजिबात तर्क हो जाएं तो तुम कितनी ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, नमाज ना होगी। सूरह इखलास पढ़ लो, नमाज ना होगी। सूरह काफिरून पढ़ लो, नमाज ना होगी। 114 सूरतें कुरान की पढ़ डालो, नमाज ना होगी। अगर वाजिब छूट गया तो अब दोबारा नबी पर सलाम भेज दो, नमाज हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये नबी के सलाम की तारीफें हैं। अगर नुक्स जिंदगी में आ जाए तो नबी पर सलाम भेज दो, नुक्स दूर हो जाएगा। अगर बंदगी में नुक्स आ जाए तो नबी पर सलाम भेज दो, नमाज पूरी हो जाएगी। यही हमारा ईमान और अकीदा है और रहेगा, क्योंकि ये ईमान फर्शी नहीं है बल्कि अर्शी है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था, जिस्म हमारा फर्शी है, मिट्टी से बना है, रूह अर्शी है, अर्श पर बनाई गई। जिस्म फर्शी, रूह अर्शी, तो भला इस रूह को तस्कीन किससे मिले? नमाज के अलावा रोज़ा बेशक अल्लाह की इबादत, हज इबादत, ज़कात इबादत, ये तमाम इबादत हैं, लेकिन रूह को तस्कीन किससे मिलेगी? ये तो ज़मीन पर आए हैं, ये सब अहकाम ज़मीन पर आए हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा पर नाजिल हुए और हम उम्मत तक पहुँचे। रूह को तस्कीन मिलेगी उससे जो चीज़ अर्शी होगी। ये तमाम अहकाम तो फर्शी हैं, फर्श पर आए हैं, और रब ने नमाज दी है अर्श पर। लिहाजा हमारा जिस्म फर्शी है, रूह अर्शी है। जिस्म को तवानाई चाहिए तो रोज़ा रख लो, और अगर रूह को तवानाई चाहिए तो नमाज पढ़ लिया करो, तुम्हारी रूह को तवानाई मिल जाएगी। क्योंकि जिस्म हमारा फर्शी है और रूह अर्शी है, और नमाज भी रब ने अर्श पर अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही अकीदा और ईमान होना चाहिए। तकरीर का इख्तिताम हो रहा है। आखिरी जुमले ख़वातीन के लिए जो पर्दे में रहकर बैठकर सुनने वाली माँ बहनें हैं, चंद जुमले आखिरी में समाअत कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने समाअत की और 8वीं हदीस समाअत की। इसी के करीब में नुज़हतुल कारी शरह बुखारी ने पहली हदीस जब बयान की, अल आमालु बिन्नियात, उस हदीस की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हुए जब वही के नुज़ूल का बयान किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नुज़ूल हुआ तो वो पहली वही थी। और जैसा कि आपने सुना, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, अगर कुरान को पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो रेज़ा रेज़ा हो जाते खशियत इलाही से, है ना। तो ये नबी आखिरुज़्ज़मा का कद दरमियाना था, जिस्मानी हैसियत आम इंसानों की तरह, दिखने दिखाने में इंसान जैसे इंसान थे। ऐसा थोड़ी ना था कि 600 फुट लंबे हों, 400 फुट चौड़े हों, इंसान जैसे इंसान थे। मेरे नबी की ये शान थी, दरमियाना कद था। लेकिन जब 1000 लोगों के बीच में बैठा करते तो आपका सर सबसे ऊंचा नज़र आया करता था। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, एक और बात बड़ी अच्छी उनकी याद आई, वो भी सुन लें, दिल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बयान शायद कि ज़िंदगी में न सुनने को मिले। मेरा दूसरी मर्तबा आपसे मुखातिब होने का मौका है।
اور ایسے موقع کم آتے ہیں جب مسلمان اس طرح سے دین اسلام کی بات سنیں. آج کل تو ماحول کچھ اور ہو چکا ہے، لہٰذا بہت دل جمعی سے یہ جملے آپ سن لیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، عباد اللہ اربع، آپ کی شان بہت ممتاز ہے. 4 عبداللہ میں آپ کا نام آتا ہے. اتنے بڑے صحابی رسول، لیکن قد بہت چھوٹا تھا. قد بہت چھوٹا تھا، اور اتنا چھوٹا قد تھا کہ سب لوگ بیٹھے ہوں اور یہ کھڑے ہوں تو برابر نظر آتے تھے. سبحان اللہ. سب لوگ بیٹھے ہوں اور یہ کھڑے ہوں برابر نظر آتے، اور بالکل پتلے دبلے حضرت عبداللہ ابن مسعود، لیکن نبی کی محبت. سبحان اللہ. کیسی شان، کیسی عزت، کیسی عظمت. صاحب سواک، صاحب سر اور صاحب نالین. نبی نے فرمایا اتنی شان، پتلے دبلے اور بچے کی طرح نظر آنے والے، لیکن یہی وہ شخص ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے ابو جہل کے سر کو قلم کیا ہے. سبحان اللہ. ذرا بلند آواز میں کہہ دو. یعنی اسلام بتاتا ہے کہ کسی کی توانائی کو کمزور نہ سمجھنا، پتلا دبلا دیکھ کر حیرت میں نہ پڑنا، چھوٹا قد جان کر حیرت نہ کرنا، یہ دیکھ لینا کہ نبی سے محبت رکھتا ہے کہ نہیں. اگر نبی سے محبت رکھتا ہوگا تو ابو جہل کا سر اتارتا نظر آئے گا. یہ محبت نبی کا کمال ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہٰذا بات یہ چل رہی تھی آخری جملوں کی خواتین کے لیے کہ جب وحی نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو زمین و آسمان کے درمیان اصلی شکل و صورت میں دیکھا. ایک تخت پر جبرائیل امین تشریف فرما تھے. تخت پر جبرائیل امین تشریف فرما ہے، اور تخت کہاں پر ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوا میں. اور جبرائیل کی اصلی شکل و صورت بھلا کون جان سکے گا؟ اگر اپنا ایک پر اٹھا دے تو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری زمین کو اس پر کے نیچے سمیٹ لیں. سبحان اللہ. جب پر اتنا بڑا ہے تو ان کا سر کتنا بڑا ہوگا؟ کون سمجھ سکتا ہے ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی حیثیت؟ کوئی نہیں جان سکتا. لہٰذا جب نبی آخر الزماں پر وحی کا نزول ہوا تو آپ فرماتے ہیں میرا کلیجہ ہلنے لگا اور یہ گوشت کندھے کا ہلنے لگا، کیونکہ رب فرماتا ہے اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر بھی نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ میرے نبی کی شان تو پہاڑوں سے بھی بلند ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میرے نبی تشریف لائے. خواتین کے لیے یہ بیان ہو رہا ہے، آپ سن لیں. تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اے خدیجہ مجھے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں، میرے جسم سے روح نکل جائے، مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے بہت زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی ہے، کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑائی. آج کا ماحول، آج کا دور، آج کی شادیاں، آج کی پارٹیاں دیکھ لیجئے، سوائے خواتین کے سجنے سنورنے کے کوئی دوسرا معاملہ نظر نہیں آتا. معاذ اللہ کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، کسی کو بری لگے تو لگ جائے، لیکن میرا کام ہے حق پہنچانا. قیامت میں مجھے رب کو جواب دینا ہے. لہٰذا اگر کوئی برا مانے تو مان لے، لیکن اپنی خواتین کو دیکھیں. بھلے ہی وہ لوگ جو روزانہ جماعتوں کی باتیں کرتے ہوں، تسبیح لے کر گھومتے ہوں، چلے کرتے ہوں، 40 دن 6 مہینے گھوم کر آتے ہوں، لیکن جب ان کے گھروں میں بھی شادی کا ماحول دیکھا تو عورتوں کو بے پردہ ہی دیکھا، بے حال ہی دیکھا. یہی حال زمانے کا معلوم ہوتا ہے. کتنے ہی بڑے علامہ کے گھر میں ہو یہی حال معلوم ہوتا ہے، کتنے ہی بڑے پیر کے گھر میں ہو یہی حال معلوم ہوتا ہے. ایک بہت قیمتی بات جو آج تک آپ نے نہ سنی ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. بھلا عورت کا پردہ اور اس کے سر پر جو دوپٹہ ہوتا ہے اس کا کیا احترام ہے اور کیا حقیقت ہے؟ ہمارے گھروں سے برکتیں چلی گئی ہیں،
گھروں میں افراتفری مچی ہوئی ہے، لاشوں کے ڈھیر دنیا میں لگے ہوئے ہیں، حالات قابو سے بے قابو ہو گئے ہیں، حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا ہے، اب باہر نہیں نکل سکتے، نمائش کس طرح کرو گے، گھر میں ہی رہو، باہر نہیں جا سکتے، شادیاں نہیں کر سکتے، اعلان نہیں کر سکتے، اجتماع نہیں کر سکتے، ماحول میں بہت سارے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، پابندیاں بڑھا دی گئی، حالات اتنے بے قابو ہیں، کسی کا روزگار نہیں، خواہ وہ چپڑاسی ہو یا بہت بڑا افسر ہو، ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ کیوں پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بات سمجھ لیجئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو اس کے چہرے کو بے نقاب دیکھا ہے، اصلی حالت اصلی صورت میں دیکھا ہے، زمین و آسمان کے درمیان دیکھا ہے، سر کے دوپٹے کا احترام سمجھ لیجئے اور زندگی بھر اس بات کو یاد رکھنا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو بے پردہ اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنا دوپٹہ ہٹاتی ہوں۔ سر سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دوپٹہ ہٹایا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جبرائیل نظر آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، نہیں اے خدیجہ، اب جبرائیل نہیں دکھتے۔ جواب مل گیا، جب تک سر پر دوپٹہ ہو رحمت کے فرشتے آتے بھی ہیں، نظر بھی آتے ہیں، اور جب دوپٹہ اتر جائے تو فرشتے نظر نہیں آتے اور چلے جایا کرتے ہیں۔ یہی حال اس امت کا آج ہو چکا ہے۔ وہاں ایک سر سے دوپٹہ ہٹا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا علم دیکھیے، ابھی قرآن کا نزول شروع ہوا ہے، ابھی ابتدا ہے، نہ احکام قرآن آئے ہیں، نہ قوانین قرآن آئے ہیں، نہ اسلام کی شریعت آئی ہے، نہ نماز کا طریقہ آیا ہے، نہ روزے کا سلیقہ آیا ہے، نہ حج کے ایام آئے ہیں، نہ زکوٰۃ کی مقدار آئی ہے، ابھی کچھ نہیں آیا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ کا علم ہے کہ سر پر دوپٹہ ہو تو فرشتوں کو آنے میں اعتراض نہیں ہوا کرتا، لہٰذا وہ آتے ہیں تو گھر میں برکتیں بھی لے کر آتے ہیں، گھر میں رحمتیں بھی لے کر آتے ہیں، گھر میں رزق بھی لے کر آتے ہیں، روزگار بھی لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنے گھر کے روزگار کو، اپنے گھر کی برکت کو، اپنے گھر کے رزق کو برقرار رکھنا ہے تو ماں بہنوں کو سر پر دوپٹہ رکھنا ہوگا، احترام سے رہنا ہوگا، زندگی احترام سے گزارنی ہوگی۔ اگر یہ زندگی ماں بہنوں نے سمجھ لی اور ہم نے نماز سمجھ لی تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہ شب معراج کی رات ہے، آج کی اس مبارک رات کو میں دعا کرتا ہوں، اس مجلس میں، اس محفل میں جتنی بھی خواتین آئی ہیں، جتنے بھی ہمارے بھائی دوست و احباب، بزرگ اور بچے تشریف لائے ہیں، علماء اہل سنت آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمامی کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، سبھی کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائے، ہر طرح کی بے روزگاری کو دفع عطا فرمائے، سبھی کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، بے حساب نعمتیں عطا فرمائے۔ میں سب کے نام نہیں جانتا، لیکن میرا رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے قلبوں کو بھی جانتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں، خیالات بھی جانتے ہیں، دعائیں بھی جانتے ہیں، منتیں بھی جانتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یا نبی سلام